معزز علماء کرام کے مختصر خطابات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے خطیب ہیں ہمارے اور آپ کے سب کے محترم مناظر جماعت فضیلت الشیخ حضرت مولانا رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ، جو انشاءاللہ العزیز آپ سے سنت کے تعلق سے ہماری اور آپ کی غیرت اور اس کی اہمیت پر خطاب فرمائیں گے۔ فلیتفضل مشکورا معجورا۔ وبعد هذه يلقي على مسامعنا فضيلة الشيخ رضا الله عبد الكريم المدني حفظه الله كلمته النافعة، فليتفضل مشكورا ماجورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم۔ جناب صدر معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے دینی اور ملی بھائیوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، مختصر وقت میں سنت کا بیان۔ سنت جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد سنت رسول ہوتی ہے، اور سنت رسول قرآن شریف کی شرح، بیان، وضاحت اور تفسیر ہے، اور یہ بھی وحی کا اسی طرح سے ایک حصہ ہے جیسے قرآن شریف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی فضیلت، آپ کا درجہ مرتبہ، آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک بات سنت کے تعلق سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ایک مسلمان کے اوپر کیا حق ہے اور کیا درجہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان اطاعت رسول کے بغیر نہ مسلمان بنتا ہے، نہ مومن بنتا ہے، اور نہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنی اطاعت کو ہمارے لیے فرض اور ضروری قرار دیا ہے، ایسے ہی اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو بھی لازم اور ضروری قرار دیا۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میرے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ رسول کی نافرمانی کرنے سے سارے اعمال ہمارے باطل ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے کیا رہتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کالعدم ہو جاتے، جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا اللہ رب العزت نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے وضاحت کر کے سمجھا دیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ قرآن کیوں آیا ہے اور اس میں کس بات کا حکم دیا گیا ہے۔
رسول نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریر سے جو کچھ بھی اس کی تشریح فرمائی، یہی منشا الہی ہے اور یہی منشا شریعت ہے۔ اسی کا نام فرما برداری ہے اور اسی کو دین کہتے ہیں اور اسی کا نام اسلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے کسی بھی بنیاد پر کسی خاص شکل کی فضیلت، کسی خاص شخص کی فضیلت، درجے، مرتبے کا اس قدر ہمارے اوپر اثر ہو جائے کہ ہم ہر بات میں اسی کو دیکھیں، انہوں نے کیا فرمایا ہے، یہ اسلام کا راستہ اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ درجہ صرف رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ میرے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں انہیں خبردار ہو جانا چاہیے، کان کھول کر سننا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی نافرمانی کے سبب ان کو کوئی فتنہ آ کر پکڑ لے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا وہ عذاب علیم میں، دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ آیت کریمہ نے 3 باتیں بتلائی۔ میرے نبی کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں ہم تو 2 چیزیں ہمیں نتیجے میں ملیں گی، ایک فتنہ، دوسرا عذاب علیم۔ فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کس حد تک فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے، عقیدے سے لے کر اخلاق تک، معاملات تک، عبادات تک، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے ہماری زندگی کا جس میں ہم فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اس کا بڑا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرنا ہے۔ اور دوسرا نتیجہ بتلایا رسول کی نافرمانی کا، اور یصیبہم عذاب علیم۔ جس طرح کی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں ہندوستان میں، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے علماء، ہمارے عوام، ہماری مائیں بہنیں، کسی کے بھی تعلق سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں خطرہ لگا رہتا ہے، مدرسوں کے بارے میں خطرہ لگا رہتا ہے، علماء کرام کے بارے میں، عوام کے بارے میں، کہیں بھی کسی مسلمان کو جرم کرے یا نہ کرے، کسی بھی بنیاد پر کوئی بھی بات کہہ کر اس کو کہیں پر مار دیا جائے، اس سے زیادہ بے عزتی، ذلت اور خواری کا کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عذاب علیم اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے چل کر کیا ہوگا برزخی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کیا ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، وہ تو آگے کی زندگی بتلائے گی۔ لیکن موجودہ زندگی میں جو ہم کچھ برداشت کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے نتیجے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے کوئی لشکر دیکھا، کوئی فوج دیکھی، اور وہ بھاگ کر آیا اپنی قوم کے پاس اور کہا کہ ہے میری قوم کے لوگوں، ایک بہت بڑا لشکر تمہیں تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بھاگ جاؤ، نجات ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا، رات ہی میں آبادی سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پر چلے گئے، باقی لوگوں نے اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا، جھٹلا دیا۔ آخر وہ لشکر آیا اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال بھی ایسی ہی ہے، جس جماعت نے، جس گروہ نے، جن لوگوں نے میری بات مانی وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اور جنت کے مستحق، اور جن لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اس میں شک کیا، اس کو جھٹلایا، تو تباہی اور بربادی اس دنیا میں اور آخرت میں یقینی ہے اس کی، اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کتاب الاعتصام کی روایت ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں پرانی قومیں اپنے نبیوں کی باتوں پر اختلاف کرنے کے سبب سے فساد کا شکار ہوئے، فتنے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہوئے۔ تم ایسا مت کرنا۔ کیا فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات اذا امرتکم بامر فاتوا بہ، میں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ، اس میں چونو چرا نہ کرو، اگر مگر نہ کرو، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، جو اس کا ظاہر مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ مانو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے میں منع کروں اس سے دور رہو۔ نجات کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی کتاب الاعتصام بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ایک بار رسول اکرم نے ایک انگوٹھی بنائی اور انگوٹھی پہنی سونے کی۔ آپ کو جب دیکھا صحابہ کرام نے تو تمام صحابہ کرام نے انگوٹھیاں بنوا لی سونے کی۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے وہ انگوٹھی فرمایا انی اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، نکال کے پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو سارے لوگوں نے اپنی انگوٹھیاں نکال کر پھینک دی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اکرم کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتے بجا لاتے، یہ نہیں پوچھتے اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے، اور کسی چیز کو چھوڑ دیتے تو صحابہ کرام بھی چھوڑ دیتے۔ جیسے آپ کے فرمان کا، قول کا اعتبار کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، ایسے ہی فعل کا بھی اعتبار کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ نماز پڑھ رہے صحابہ کرام، رسول اکرم آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی نماز کے درمیان، تمام صحابہ کرام نے اپنی جوتیاں اتار دی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا سارے لوگوں کی جوتیاں باہر۔ فرمایا تم لوگوں نے جوتی کیوں اتاری؟ کہا ہم نے آپ کو دیکھا، جوتی آپ نے اتار دی تو ہم لوگوں نے بھی اتار دی نماز کے اندر۔ فرمایا مجھے تو جبریل نے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتار دی تھی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہود و نصارہ 72 میں بٹے تھے، صرف ایک ہدایت پر ہوگا۔ پوچھا وہ کون ہوگا؟ فرمایا ما ہم انا علیہ و اصحابی اليوم، میں جس طریقے پر ہوں، میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، وہ نجات یافتہ گروہ ہوگا۔ تو اب نجات یافتہ گروہ کا عمل کیا ہے؟ رسول فرمائیں تو اس کو مانیں اور عمل کریں، رسول کوئی کام کریں تو ویسا ہی کریں، آپ کسی چیز کو ترک کر دیں تو سارے لوگ ترک کر دیں۔ قول میں، فعل میں، تقریر میں رسول اکرم کی فرما برداری انہوں نے اپنائی تو رسول اکرم نے ان کو نجات یافتہ اور ان کے مطابق چلنے والوں کو نجات یافتہ فرمایا۔ ایک اور بات، قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ، اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا حالت ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ،
यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र। उस दिन को याद करो, क़यामत का दिन होगा और ज़ालिम लोग अपने हाथ मुंह में लेकर भमोड़ रहे होंगे, काट रहे होंगे गुस्से से, नाकामी से। किस लिए? कहेंगे या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता, रसूल के रास्ते पर चला होता, रसूल की बात मानी होती, आपकी फर्माबरदारी की होती। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर रसूल का रास्ता छोड़कर हिंदुस्तान के 2 शहरों की तरफ लोगों ने अपने आप को मंसूब कर लिया, और लोगों ने भी और शहरों की तरफ, और उसी की तरफ निस्बत करके ये समझ रहे हैं कि हम ही हक़ पर हैं, हम ही जन्नत वाले हैं और हम ही ठीक हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहा है? क़यामत का ज़िक्र फरमा रहा है। क्या कहेगा? या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, रसूल के रास्ते पर चला होता, रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, फ़लाँ को अपना दोस्त जिगरी ना बनाया होता, उसकी वजह से मैं गुमराही का शिकार हुआ, उसने मुझे सीधे रास्ते से हटाकर गुमराही के रास्ते पर डाल दिया। अल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत, ये असल इस्लाम है। इनकी मोहब्बत के मुकाबले में किसी भी और की मोहब्बत, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बाप, बेटा, बीवी और बेटे, रिश्तेदार, नातेदार, कारोबार, बिल्डिंगें, इन सब का तज़किरा किया है। और फिर उसके बाद डराया है, खबरदार खबरदार, इनकी मोहब्बत कहीं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, और हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए और जन्नत हमें मिल जाए, तो एक ही रास्ता है, तौहीद के बाद सुन्नत पर कायम रहो, और सुन्नत को, रसूल अकरम के फरमान को सहाबाए किराम की तफ़हीम के मुताबिक जैसा उन्होंने समझा, जैसा अमल किया और जिस अंदाज से उन्होंने उस पर ज़िंदगी गुजारी, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा वक्त पूरा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक दुनिया में रखे ईमान और सलामती के साथ रखे, और जब दुनिया से ले जाए ईमान और सलामती के साथ ले जाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।